Hello, ladies and gentlemen. This is Umar, son of Miss Orlean. I am Swiss national. My mother Swiss national. Worked as a president across world. My father American national. Worked as a president across world. اور میں عمر اورلین ہوں. کنگ رابرٹ بھی مجھے کہتے ہیں, پرنس ولیم بھی کہتے ہیں, پرنس جیسن, جیسکبس, جان, جیمز, پرنس جارج, پرنس ہیری, پرنس ہیریسن, پرنس فورڈ. یہ سارے میرے نام ہیں. دیز آر آل مائی نیمز. تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہر انسان کی زندگی کی ایک حقیقت ہوتی ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے زندگی میں, اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی حقیقت زندگی کی اس کو روح آشناس کرا دیتی ہے ہر چیزوں سے. جیسی وہ اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی زندگی کی حقیقت دیکھتا ہے. میں آپ کو بہت بنیادی سی باتیں سمجھا رہا ہوں کہ وہ جب آتا ہے اس دنیا میں, پیدا ہوتا ہے, اپنی ماں کے بطن سے باہر آتا ہے, تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کہاں پہ ہے. اس کا زندگی کا جو اورا ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اس وقت, کہ اس کا گھر کیسا ہے, اس کا باپ کیسا ہے, اس کے باپ کے پاس پیسہ کیسا ہے, اس کے باپ کی زندگی کیسی ہے. اس کو کہتے ہیں زندگی کی حقیقت, ریئلٹی ہونا. اور اس سے جو دماغ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں کوجنیٹیو ڈیولپمنٹ آف برین. یہ ایک انگلش کا ورڈ ہے, کوجنیٹیو, COGINITIVI, کوجنیٹیو ڈیولپمنٹ آف برین. ذہن کی نشو و نما ہونا, فاسٹرنگ ہونا, FOSTERING, یہ انگلش کا ورڈ ہے. یا ریئرنگ ہونا, REARING. تو دس از کالڈ دا فاسٹرنگ, ریئرنگ اینڈ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ آف برین. سو اس کے علاوہ جو اس کے براڈلی فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں کوجنیٹیو ماسٹرنگ کے, جو امپاور کرتے ہیں پیرش ڈائنامکس, ڈسکوریز, ایکسیلنس پرنسپل آف combating, transforming, unprecedented fabrications, unparalleled cryptography, inference of the freedom, statistical beams, digitized sculptures, ubiquities. سو ایسی چیزیں انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہیں, اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں, تو اس کے ذہن کی حقیقت بننا شروع ہو جاتی ہے. پھر جب وہ لوگوں سے بات چیت کرتا ہے, اسکول جاتا ہے, وہاں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں, ان کی ڈیزگنیشن کیا ہے. پھر بتایا جاتا ہے کہ میرے فادر اتنے گریڈ کے افسر ہیں, 17ویں گریڈ کے افسر ہیں یا 22ویں گریڈ کے افسر ہیں. اس کو کہتے ہیں فیڈرل سیکریٹری ہونا. اگر 22ویں گریڈ کا افسر, یا امریکہ میں جس طرح ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ کسی ادارے کی ہوں تو وہ ہیڈ ہوتے ہیں, جس طرح FBI کے ڈائریکٹرز ہیڈ ہیں, پینٹاگون کے ہیں وہ جنرل ہوتے ہیں, یا جو بھی پریزیڈنٹ ہو, یا جو بھی انسان آتھرائز ہو پریزیڈنٹ ہونے کا مجاز رکھتا ہو, وہ نومینیٹ کر سکتا ہے. جنرل کو نومینیٹ کرنا ہے, سویلین کو نومینیٹ کرنا ہے. یہ میں امریکہ کی بات بتا رہا ہوں. باقی تیسرے درجہ کے ملک میں کوئی بھی جرنل شرنل نہیں ہوتا, وہاں کوئی جرنل نہیں کاؤنٹ ہوتا, وہاں سارے چپڑاسی کاؤنٹ ہوتے ہیں. وزیر اعظم کے سامنے سارا چپڑاسی ہوتا ہے. تیسرے درجے کے ملکوں میں یہ اصول ہے, قانون کی کتابوں میں لکھا ہے. تو جو انسان کی زندگی کی حقیقت ہوتی ہے, اس حقیقت کے اعتبار سے اس کا ذہن بنتا ہے, اس کے دماغ کی نشو و نما ہوتی ہے. اسکول جا کے جب پوچھا جاتا ہے کہ ابو کون ہیں, کس گریڈ کے افسر ہیں, یا چپڑاسی ہیں, کس گریڈ کے چپڑاسی ہیں, 8ویں گریڈ کے چپڑاسی ہیں, 10ویں گریڈ کے چپڑاسی ہیں, 12ویں کے, 14ویں کے, 18ویں کے, 20ویں کے, 22ویں کے چپڑاسی ہیں. کچھ کہتے ہیں میرے ابو پرائم منسٹر آفس میں سیکریٹری ہیں, وزیر اعظم کے دفتر میں سیکریٹری ہیں. وہیں ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میرے ابو وزیر اعظم کے دفتر میں چائے بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کو دیتے ہیں. وہیں ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہتا ہے میرے ابو تو امریکہ جاتے ہیں, امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں یا رشیا کے کریملن میں جا کے بات چیت کرتے ہیں, یا MI6 برٹش انٹیلیجنس کے آفس میں جا کے وہاں بات چیت کرتے ہیں. تو یہ ساری دنیاوی حقیقتیں ہوتی ہیں. اسی دنیاوی حقیقت کو سامنے رکھ کر انسان کی ذہن کی نشو و نما ہوتی ہے, اور وہ آٹومیٹیکلی ہوتی ہے. جو یہ نظام ہے, اس نظام کے تحت انسان کے جسم کی اور دماغ کی نشو و نما ہوتی ہے. تو جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے اس کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے, دماغ بڑا ہوتا جاتا ہے. تو جیسے اس کا دماغ بڑا ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کی حقیقت بن جاتی ہے,
کہ میرا باپ 12ویں گریڈ کا افسر ہے، 14ویں کا ہے، 18ویں کا ہے، 22ویں کا ہے، یا کوئی کاروبار کر رہے، کاروبار کے پیسے کہاں سے آئے؟ ہمارے دادا بھی کاروبار کرتے تھے، گرینڈ فادر بھی کاروبار کرتے تھے، وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ جس طرح میں لینڈ لارڈ ہوں، تو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کون ہو آپ، میں کہتا ہوں لینڈ لارڈ ہوں، کہتے ہیں لینڈ لارڈ کیا ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جس کے پاس بے انتہا پیسہ ہوتا ہے۔ میرے فادر امریکہ کے تھے، لینڈ لارڈ تھے، مدر سوئس کی لینڈ لارڈ تھی۔ تو یہ میرا جواب ہوتا ہے۔ اس طرح جس کا باپ جو ہے یا ماں باپ جو ہے وہ ویسے ہی جواب دے گا کہ میرا ماں جو ہے وہ اتنا پیسہ کماتی ہے، میرا باپ اتنا پیسہ کماتا ہے، اس گریڈ میں اتنا پیسہ کماتا ہے۔ تو جو اس کی دنیا کی حقیقت ہوتی ہے پیدائش کے بعد، وہی حقیقت اس کے ذہن کی حقیقت ہوتی ہے اور اس کے دماغ کی حقیقت ہوتی ہے۔ اسی کو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ذہن کی۔ اور اس ذہن کی نشو و نما کے حساب سے انسان کی شادی ہوتی ہے، اسی گھرانے میں شادی ہوتی ہے، اسی جماعت میں، کمیونٹی میں شادیاں ہوتی ہیں، ادھر ہی بچے پلتے ہیں، ادھر ہی پیدائش ہوتی ہے، ادھر سے ہی کپڑے ملتے ہیں، ادھر سے ہی پرفیوم ملتے ہیں، ادھر سے ہی پیسے ملتے ہیں، یا خوشبو، پرفیوم، گھر اسی مال خانے سے ملتے ہیں جہاں کا اس کا باپ ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کمیونٹی کوئی اور ہے تو آپ میرے گھر اٹھ کے آ جاؤ اور کو جی کہ تم سے پیسے بھیک مانگنے کے لیے رکھا ہوا تمہیں ہم نے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو اس قابل بھی نہ سمجھے کہ فلش کلین کرو اس کا، تو اس کو تم نے کیسے رکھا ہوا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، اس کی دنیا کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس حقیقت کے اعتبار سے اس کا ذہن بنتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کا جسم بنتا ہے۔ اس جسم اور ذہن کو جب پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو، کیا ہو، تو وہ اپنی زندگی کی داستان سناتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ذہنیت بے فضول قسم کی باتوں میں بن جائے، کیونکہ اس کی نہ کوئی وقت ہے نہ حیثیت ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ماں ابا ہے کیا۔ تو سب سے بڑی بات جو پہلے چیک کی جاتی ہے وہ یہ چیک کی جاتی ہے کہ اماں ابا کیا ہے۔ جو اماں ہوتی ہے، جو ابا ہوتا ہے، اسی حساب سے انسان کی زندگی کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو یہ ناظرین میں بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ میرے اوپر حملے کرتے ہیں، میرے گھر آنے کی کوشش کی۔ لوگ تو نہیں ہے، کلپریٹ ہے، وہ مجرم ہے، ملزم ہے، کرمنل ہے، اور ٹیلی ویژن پہ بھی بہت سی دفعہ یہ باتیں آئی ہیں۔ تو یہ بات میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پاکستان میں میں کام نہیں کرتا، پاکستان کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، میرا دماغ ہی یہاں نہیں کام کرتا، پاکستان میں کام نہیں کرتا۔ اور اگر سعودی عرب، سوئس یا کسی دوسرے ملک میں جاؤں تو میں اکیلا ہوں، اکیلا جاتا ہوں، میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے کسی سے، نہ ہمارے کسی بلڈ ریلیٹیو کی کسی سے رشتہ داری ہے، تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور میں جب بھی جاؤں گا اپنے طریقے سے جاؤں گا اور کام کروں گا، یا نہیں کروں گا ویسے ہی زندگی گزاروں گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ عمر اور لین نام ہے۔